السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایک گنگے اور بہرے لڑکے سے شادی کی کیونکہ مجھے اس کی معصومیت پر پیار آیا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک رات میں آدھی رات کو اٹھی تو وہ فون پر کسی سے بلند آواز میں بات کر رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ تو بول سکتا ہے۔ جب میں نے اس کی بات غور سے سنی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا، ڈاکٹر، اس کی آنکھیں کب نکالنی ہیں؟ میرا نام نورین ہے اور آج جب میں یہ الفاظ تحریر کر رہی ہوں تو میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور دل کی دھڑکن کسی بھی لمحے رک سکتی ہے، کیونکہ جس خوفناک حقیقت سے میں گزری ہوں اس کا تصور بھی کسی عام انسان کے رونگٹے کھڑے کر سکتا ہے، لیکن اس کا انجام تک پہنچنے سے پہلے مجھے آپ کو وہ شروعات بتانی ہوگی جو اتنی حسین، اتنی پرفیکٹ اور اتنی خوابناک تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں دنیا کی خوش قسمت ترین عورت ہوں، جسے محبت کا وہ روپ دیکھا ہے جو صرف کتابوں میں ملتا ہے۔ میں ہمیشہ سے ایک حساس طبیعت کی لڑکی تھی۔ مجھے شور شرابے، ہنگاموں اور فضول باتوں سے شدید نفرت تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب میری ملاقات سمیر سے ہوئی تو مجھے لگا کہ میرا ساحل مل گیا ہے۔ سمیر ایک گونگا اور بہرا لڑکا تھا جو نہ سن سکتا تھا اور نہ ہی بول سکتا تھا، لیکن اس کی آنکھیں وہ سب کچھ کہہ دیتی تھیں جو ہر ہزار الفاظ مل کر بھی بیان نہیں کر سکتے۔ ہماری پہلی ملاقات ایک لائبریری میں ہوئی تھی جہاں میں اپنے تھیسس کی تیاری کے لیے گئی ہوئی تھی، اور وہ وہاں ایک کونے میں بیٹھ کر خاموشی سے مصوری کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں برش تھا اور وہ کنوس پر رنگ بکھیر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر جو سکون تھا اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک آنکھ کی تصویر بنا رہا تھا، ایک ایسی آنکھ جس میں کائنات کا سارا درد اور ساری خوبصورتی سمٹ آئی ہو۔ میں بے اختیار اس کی تعریف کرنے لگی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تب مجھے لائبریرین نے بتا دیا کہ وہ سن نہیں سکتا۔ مجھے اس لمحے پر اس پر ترس نہیں آیا، بلکہ ایک عجیب سا احترام محسوس ہوا کہ یہ شخص دنیا کے شور سے کتنا محفوظ ہے۔ ہماری دوستی کا آغاز وہیں سے ہوا۔ وہ مجھے اشاروں کی زبان سکھانے لگا اور میں اسے اپنے باتیں لکھ کر بتانے لگی۔ سمیر کی شخصیت میں ایک مقناطیسی کشش تھی۔ وہ بہت زیادہ ہینڈسم تھا، قد آور اور مضبوط جسم کا مالک۔ اس کے بال ہمیشہ سلیقے سے سنورے ہوتے اور اس کی گہری کالی آنکھوں میں ایک ایسی ذہانت تھی جو مجھے اکثر حیران کر دیتی تھی۔ وہ میری ہر بات کو میرے ہونٹوں کی جنبش سے سمجھنے کی کوشش کرتا اور اکثر اوقات وہ میرے بولنے سے پہلے ہی مسکرا دیتا، اسے معلوم جیسے اسے معلوم ہو کہ میں اسے کیا کہنے والی ہوں۔ جب میں نے گھر میں اپنی شادی کی بات کی تو کوہرام مچ گیا۔ میرے والدین نے صاف انکار کر دیا کہ ایک معذور لڑکے کے ساتھ تم پوری زندگی کیسے گزارو گی؟ وہ تمہارا سہارا بننے کی بجائے تم پر بوجھ بن جائے گا۔ میری سہیلیاں میرا مذاق اڑاتی تھی کہ نورین، تم اتنی پڑھی لکھی ہو اور خوبصورت ہو کر بھی ایک گنگے بہرے شخص سے شادی کرو گی؟ تمہیں تو کوئی شہزادہ ملنا چاہیے تھا۔ مگر وہ کیا جانتی تھی کہ شہزادے صرف وہ نہیں ہوتے جو آپ کی روح کو سکون دیں۔ میں نے سب کی مخالفت مول لی، بھوک ہڑتال کی، رونا دھونا کیا اور آخر کار اپنی ضد منوا کر ہی دم لیا۔ میری اور سمیر کی شادی بہت سادگی سے ہوئی، کیونکہ اس کے خاندان میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اکیلا تھا اور کہتا تھا کہ اس کے والدین بچپن میں ایک حادثے میں فوت ہو گئے۔ یہ بات مجھے اس کے اور قریب لے آئی تھی کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی کل کائنات ہوں گے۔ شادی کی رات جب میں دلہن بنی گھونگھٹ میں بیٹھی ہوئی تھی تو کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو مجھے کاٹنے کی بجائے سکون دے رہی تھی۔ سمیر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور اشاروں میں مجھ سے کہا،
کہ تم دنیا کی سب سے نایاب چیز ہو، اور میں تمہاری حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کروں گا۔ اس نے مجھے سونے کا لاکٹ تحفے میں دیا، جس کے اندر میری ہی ایک تصویر تھی جو اس نے خود پینٹ کی تھی، لیکن وہ تصویر عام نہیں تھی۔ اس میں اس نے میری آنکھوں پر بہت زیادہ محنت کی تھی۔ میری آنکھیں، جو کہ ہلکی نیلی اور سبز رنگت کا امتزاج ہیں، ہمیشہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہی تھیں، لیکن سمیر کو ان سے جنون کی حد تک عشق تھا۔ وہ اکثر گھنٹوں میرے چہرے کو ہاتھوں میں تھامے میری آنکھوں میں جھانکتا رہتا تھا۔ شروع میں مجھے یہ بہت رومانوی لگتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ وہ میری روح میں اترنا چاہتا ہے۔ ہماری زندگی ایک پرسکون دریا کی طرح بہنے لگی۔ سمیر ایک فری لانس آرٹسٹ تھا اور گھر پر ہی کام کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہم ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ وہ میرا خیال اس طرح سے رکھتا تھا جیسے میں کانچ کی گڑیاں ہوں۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک وہ میری ہر ضرورت کا دھیان رکھتا۔ ناشتہ وہ خود بناتا اور میرے بستر پر لاتا۔ وہ صفائی ستھرائی کا جنونی تھا، گھر کا ہر کونا چمکتا رہتا تھا، لیکن سب سے زیادہ وہ میری صحت کے بارے میں فکر مند رہتا تھا۔ شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے میری ڈائٹ مکمل طور پر بدل دی۔ وہ بازار سے خاص قسم کے آرگینک پھل اور سبزیاں لاتا اور مجھے کہتا کہ یہ تمہاری جلد اور خاص طور پر تمہاری نظر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ ہر روز رات کو مجھے ایک گلاس دودھ دیتا جس میں وہ کچھ جڑی بوٹیاں ملاتا۔ وہ کہتا تھا، یہ قدیم یونانی نسخہ ہے جو تمہاری خوبصورتی کو ہمیشہ قائم رکھے گا۔ میں اس کی اس محبت پر نثار ہوتی تھی۔ ایک مرد جو بول نہیں سکتا، وہ اپنے عمل سے محبت کا حق ادا کر رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھی کچھ لمحات ایسے آتے تھے جو مجھے چونکا دیتے تھے، مگر میں محبت کے نشے میں انہیں نظر انداز کر دیتی تھی۔ مثلاً ایک بار میں کچن میں تھی اور میرے ہاتھ سے کانچ کا گلاس چھوٹ گیا۔ ابھی گلاس زمین سے ٹکرایا بھی نہیں تھا کہ سمیر، جو دوسرے کمرے میں تھا، بھاگتا ہوا چلا آیا اور مجھے پیچھے ہٹا دیا۔ میں حیران رہ گئی کہ اسے کیسے پتہ چلا۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے اشاروں میں سمجھایا کہ اسے فرش کی لرزش محسوس ہوئی تھی۔ میں نے یقین کر لیا تھا، کیونکہ سنا تھا کہ جب انسان کی ایک حس ختم ہو جائے تو باقی حواس تیز ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بار ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے جس کی آواز میوٹ تھی کیونکہ وہ سن نہیں سکتا تھا، لیکن اچانک اس نے ریموٹ اٹھایا اور چینل بدل دیا۔ ٹھیک اسی چینل پر ایک خوفناک منظر آنے والا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ محض اتفاق ہے، لیکن ایسے اتفاقات اکثر ہونے لگ گئے تھے۔ وہ میری نظر کی کمزوری کو لے کر بھی بہت زیادہ وہمی تھا، حالانکہ میری نظر بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ مگر وہ مہینے میں 2 بار میرا آئی چیک اپ خود کرتا تھا۔ اس نے گھر کے ایک کمرے میں، جو اس کا اسٹوڈیو بھی تھا، وہاں کچھ جدید مشینیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ کہتا تھا کہ یہ اس کی پینٹنگ کے لیے ضروری ہیں تاکہ وہ باریک بینی سے کام کر سکے۔ لیکن اکثر وہ مجھے وہاں بٹھاتا اور میری آنکھوں میں ٹارچ مار کر ان کے حدثوں کا معائنہ کرتا، اور وہ میگنی فائنگ گلاس سے میری پتلیوں کے سکڑنے اور پھیلنے کا جائزہ لیتا۔ اس وقت اس کا چہرہ بالکل سنجیدہ ہوتا تھا، جیسے کوئی ڈاکٹر مریض کا معائنہ کر رہا ہو۔ کیونکہ کبھی کبھی مجھے اس کی سنجیدگی سے ڈر لگتا تھا، لیکن پھر وہ مسکرا کر میرے ماتھے پر بوسہ دیتا اور کہتا کہ تمہاری یہ آنکھیں بہت انمول ہیں نورین، ان میں خدا کا نور ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں اندھا ہو جاؤں گا۔ اور میں پگھل جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا وہ میری بینائی کے جانے سے ڈرتا ہے، کیونکہ شاید وہ خود بہرا ہے، تو وہ نہیں چاہتا کہ میں بھی کسی محرومی کا شکار ہوں۔ ہماری شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے، اور ان 6 مہینوں میں میں نے گھر کی دہلیز بہت ہی کم پار کی تھی۔
سمیر کو پسند نہیں تھا کہ میں اکیلی باہر جاؤں۔ وہ کہتا تھا دنیا بہت بری ہے اور لوگ تمہاری خوبصورتی کو میلی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ شروع میں مجھے اس کی یہ پوزیسنس لگی جو ہر شوہر میں ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ پابندی مجھے قید لگنے لگی۔ اس نے گھر کے چاروں طرف ہائی ریزولوشن کیمرے لگوا رکھے تھے جس کا کنٹرول اس کے موبائل فون میں تھا۔ وہ جب بھی باہر جاتا تو مجھے تاکید کرتا کہ دروازہ مت کھولنا، اور وہ موبائل پر مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ میں نے ایک دو بار اعتراض کیا کہ مجھے گھٹن ہوتی ہے، تو اس نے روتے ہوئے مجھے اشاروں میں بتا دیا کہ وہ مجھے کھونے سے ڈرتا ہے۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن میرے لاشعور میں ایک ایسا کھٹکا سا لگ گیا تھا کہ یہ محبت جنون کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ایک اور بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ سمیر کو میرے سونے کے اوقات پر بہت زیادہ سختی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں رات 10 بجے کو وہ خاص دودھ پی کر سو جاؤں۔ وہ دودھ پیتے ہی مجھے اتنی گہری نیند آتی تھی کہ میں صبح تک بے خبر سوتی رہتی۔ مجھے کبھی خواب نہیں آتے تھے، بس ایک تاریک خلا ہوتا اور پھر صبح سمیر کا مسکراتا ہوا چہرہ۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے مجھے عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ صبح اٹھ کر میری آنکھوں میں جلن ہوتی تھی اور سر بھاری رہتا تھا۔ جب میں نے سمیر کو بتایا تو اس نے کہا یہ شاید موبائل فون زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے ہے، اور اس نے میرا موبائل فون بھی مجھ سے لے لیا۔ اب میرا رابطہ دنیا سے تقریباً کٹ آف ہو چکا تھا۔ میرے والدین سے بھی میری بات ہفتے میں صرف ایک بار ہوتی تھی، وہ بھی سمیر کی موجودگی میں، ویڈیو کال پر، جہاں وہ صرف میرا ہاتھ تھامے بیٹھا رہتا تھا۔ میری امی اکثر کہتی تھیں کہ نورین تم کمزور ہوتی جا رہی ہو، تمہارے چہرے کی رنگت پیلی پڑ رہی ہے، لیکن سمیر فوراً سے ٹائپ کر کے بھیجتا کہ میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں امی جان، بس موسم کا اثر ہے۔ مجھے بھی لگتا تھا کہ شاید میں گھر میں بند رہنے کی وجہ سے سست ہو گئی ہوں، لیکن اصل کہانی کچھ اور تھی جو میری سمجھ سے باہر بالا تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول بھی عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ سمیر اکثر راتوں کو دیر تک جاگتا رہتا تھا۔ جب میں اور اس کے دوادارو اثر میں نیم غنودگی ہوتی تو مجھے محسوس ہوتا وہ میرے سرانے کھڑا ہے۔ میں آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتی لیکن پلکیں منو بھاری ہوتی۔ مجھے دھندلا سا دکھائی دیتا کہ وہ میرے چہرے پر جھکا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی دھاتی آلہ ہے جو چمک رہا ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ کوئی اور بھی کمرے میں موجود ہے، لیکن صبح جب میں پوچھتی تو وہ ہنس کر ٹال دیتا کہ تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا، اور پھر وہ مجھے اتنا پیار دیتا تھا کہ میں اپنا شک جھٹک دیتی تھی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کی یہ دوا یا وٹامن والا دودھ نہیں پیوں گی تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ رات کو کیا کرتا ہے۔ میں نے چپکے سے وہ دودھ باتھ روم کے سنک میں بہا دیا اور گلاس وہیں رکھ دیا اور بستر پر لیٹ کر سونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ 10 بجے سمیر کمرے میں چلا آیا۔ اس نے دیکھا کہ گلاس خالی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے میرے اوپر کمبل درست کیا اور لائٹ بند کر دی۔ میں اندھیرے میں اپنی سانسیں روکے پڑی تھی۔ تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کے بعد وہ اٹھا اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں حیران تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی اٹھی اور دبی چاپ اس کے پیچھے چلی گئی۔ وہ اپنے اسٹوڈیو میں گیا تھا۔ اسٹوڈیو کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور اندر سے نیلی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ پینٹنگ نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ کمپیوٹر کی بڑی بڑی سکرینوں کے سامنے بیٹھا تھا جس پر عجیب و غریب ڈیٹا چل رہا تھا، اور اسکرین پر انسانی آنکھوں کی 3D تصاویر گھوم رہی تھی۔ وہ انگلیاں کی بورڈ پر اتنی تیزی سے چلا رہا تھا جیسے کوئی ماہر ہیکر ہو۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ عجیب و غریب تھی وہ یہ تھی کہ اس نے کانوں میں
ہیڈ فون لگا رکھے تھے۔ ایک بہرا انسان اس ہیڈ فون کو کیوں لگائے گا؟ میرے ذہن میں ہزار سوال ابھرے۔ کیا وہ موسیقی کی لرزش محسوس کر رہا ہے؟ یہ شاید وہ کچھ سن سکتا ہے۔ میرا دل چاہا کہ اندر جا کر اس سے پوچھوں، لیکن پھر مجھے اس کا وہ جملہ یاد آیا کہ مجھے کام کے دوران خلل پسند نہیں۔ میں ڈر گئی کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ میں واپس کمرے میں آ گئی، لیکن اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح جب وہ اٹھا تو اس کا رویہ بالکل نارمل تھا، لیکن پہلے سے بھی زیادہ محبت بھرا۔ اس نے میرے لیے ناشتے میں میری پسندیدہ ڈش بنائی تھی۔ میں نے اپنی بے چینی چھپائے رکھی تھی، لیکن میرا شک اب یقین میں بدلنے لگا تھا کہ سمیر مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ وہ محض ایک مصور نہیں ہے، اس کا تعلق کسی اور ایسی دنیا سے ہے جس کا میں حصہ نہیں ہوں۔ لیکن وہ کیا ہے؟ کیا وہ کوئی جاسوس ہے؟ کیا وہ کسی خفیہ مشن پر ہے؟ میرا معصوم ذہن اسے کسی ہیرو کے روپ میں ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے ابھی تک اس کی نیت پر شک نہیں تھا، مجھے بس اس کی صلاحیتوں پر حیرت تھی۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی کی ڈور کو مزید الجھا دیا۔ ایک شام ہمارے گھر کی گھنٹی بجی۔ سمیر باتھ روم میں تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عجیب حلیے کا آدمی کھڑا تھا۔ اس نے لمبا کوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں گہرے سیاہ چشمے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی ایک عجیب سی مسکراہٹ دی اور کہا، پیکج تیار ہے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا، کون سا پیکج؟ اس نے میری آنکھوں کی طرف بغور دیکھا اور کہا، اوہ، شاید ابھی پروسیسنگ مکمل نہیں ہوئی۔ اتنے میں سمیر باتھ روم سے نکلا اور اس آدمی کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بجلی کی تیزی کی طرح دروازے پر چل آیا اور اس آدمی کو دھکا دے کر باہر نکالا اور دروازہ زوروں سے بند کر دیا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف محسوس ہوا تھا، دیکھا تھا، یا شاید غصہ۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر سختی سے پوچھا، اشاروں میں، کہ اس آدمی نے کیا کہا۔ میں نے بتایا کہ وہ کسی پیکیج کا پوچھ رہا تھا۔ سمیر نے مجھے سمجھایا کہ وہ کوئی نشہ کرنے والا پاگل آدمی تھا جو اکثر اس گلیوں میں گھومتا رہتا ہے۔ تم ڈرو مت۔ لیکن مجھے یقین نہیں آیا، وہ آدمی پاگل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سمیر کو جانتا تھا اور سمیر اسے جانتا تھا۔ اور وہ پروسیسنگ کیا تھی؟ کیا وہ میری پینٹنگز کی بات کر رہا تھا؟ اس رات سمیر بہت بے چین رہا۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ اس نے مجھے اس رات ڈبل مقدار میں وہ وٹامن دیے اور خود میرے پاس بیٹھ گیا۔ جب تک وہ میں نے پی نہیں لیے وہ وہاں سے نہیں ہلا۔ اس کی نظریں میری آنکھوں پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ انہیں الوداع کہہ رہا ہو یا ان کی حفاظت کر رہا ہو۔ مجھے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی نظر آئی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور پوچھا، سمیر، کیا ہم کسی مصیبت میں ہیں؟ اس نے میرے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور نفی میں سر ہلایا، لیکن اس کا ہاتھ ٹھنڈا برف ہو رہا تھا۔ میں دوا کے اثر سے سو گئی، لیکن خواب میں مجھے وہی کالے چشمے والا آدمی نظر آیا جو کہہ رہا تھا، تمہاری آنکھیں بہت زیادہ قیمتی ہیں نورین، انہیں ضائع مت کرنا۔ اگلے چند دن بہت عجیب سے گزرے۔ سمیر نے گھر کے سیکیورٹی سسٹم کو مزید سخت کر دیا۔ اب کھڑکیوں پر بھی لوہے کی گرلز لگوا ڈالی۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں کسی قلعے میں قید شہزادی ہوں، لیکن اس قلعے کا راجا گونگا بہرا تھا اور میں اپنی فریاد کسی کو سنا نہیں سکتی تھی۔ میری طبیعت اب خراب رہنے لگ گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اکثر اندھیرا چھا جاتا اور مجھے چکر آتے۔ سمیر کہتا کہ یہ موسم کی تبدیلی ہے اور وہ میری خوراک میں مزید ادویات شامل کرتا چلا گیا۔ مجھے اب اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو سمیر۔ میں نے ایک دن چیخ چلا کر کہا، تم خود ڈاکٹر نہیں ہو، تم صرف ایک آرٹسٹ ہو، مجھے اسپیشلسٹ کو دکھانا ہے۔ سمیر نے مجھے گلے سے لگا لیا اور پیار سے سمجھایا کہ وہ مجھے شہر کے بہترین ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا۔
بس کچھ دیر اور انتظار کر لو، اس کا کوئی دوست ہے جو بیرون ملک سے آنے والا ہے، وہ بہت بڑا آئی اسپیشلسٹ ہے۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن میرے اندر کا خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے گھر کے کونوں قدروں سے عجیب عجیب آوازیں آنے لگی تھی، جیسے دیواروں کے پیچھے کوئی چل رہا ہو۔ ایک بار میں نے سمیر کے اسٹوڈیو کے ڈسٹ بن میں کچھ خون آلود روئی کے ٹکڑے دیکھے۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ کنوز کا فریم ٹھیک کرتے ہوئے اس کی انگلی کٹ گئی تھی، لیکن اس کی انگلی پر کوئی زخم نہیں تھا۔ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا، اور اب وہ تو جھوٹ بولنے میں بھی ماہر ہوتا جا رہا تھا۔ میرے دل چاہ رہا تھا کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں، لیکن میں کہاں جاتی؟ دروازے مقفل تھے، چابیاں اس کے پاس تھیں، اور میرا موبائل فون بھی غائب تھا۔ میں اپنے ہی گھر میں یرغمال بنائی جا چکی تھی، اور میرا اغوا کار میرا اپنا شوہر تھا، جسے میں نے دنیا سے لڑ کر حاصل کیا تھا۔ کیا میرے والدین صحیح کہتے تھے؟ کیا میں نے جذبات میں آ کر غلط فیصلہ کیا تھا؟ لیکن سمیر تو مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ مجھے نقصان کیوں پہنچائے گا؟ یہ سوال مجھے پاگل کیے دے رہا تھا۔ پھر وہ منحوس رات آ گئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس دن سمیر بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ صبح سے گنگنا رہا تھا، بغیر آواز کے ہونٹ ہلا رہا تھا۔ اس نے گھر کو پھولوں سے سجا دیا۔ اس نے میرے لیے ایک سرخ رنگ کا لباس نکالا اور کہا کہ آج رات ہم اپنی اینیورسری جلدی منائیں گے۔ حالانکہ ہماری سالگرہ میں ابھی 2 ماہ باقی تھے۔ میں نے اس کی خوشی کے لیے وہ لباس پہن لیا۔ اس نے مجھے تیار ہوتے ہوئے بہت غوروں سے دیکھا۔ اس کی نظروں میں آج محبت کے ساتھ ساتھ ایک وحشت بھی تھی، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھ رہا ہو۔ رات کے کھانے میں اس نے بہت اہتمام کیا تھا، لیکن مجھے کھانے میں ایک عجیب سا دھاتی ذائقہ محسوس ہوا۔ میں نے تھوڑا سا کھا کر چھوڑ دیا، لیکن اس نے اصرار نہیں کیا۔ وہ بس مسکراتا رہا۔ اس رات اس نے مجھے دودھ کا نہیں دیا، بلکہ ایک جوس کا گلاس دیا اور کہا کہ یہ اسپیشل ٹریٹ ہے۔ میں نے وہ جوس پی لیا کیونکہ میں اس کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جوس پیتے ہی میرا سر چکرانے لگا، لیکن نیند کا یہ چکر نہیں تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا جسم سن ہو رہا ہو۔ میرے پٹھے ڈھیلے پڑ رہے تھے، لیکن میرا دل و دماغ جاگ رہا تھا۔ سمیر مجھے سہارا دے کر بیڈ روم میں لے گیا۔ اس نے مجھے اپنے بستر پر لٹایا اور میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ تم بہت خاص ہو نورین، اس نے اشاروں میں کہا۔ تمہاری قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ قربانی؟ یہ لفظ میرے دل و دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اس نے یہ کیوں کہا؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتی اس نے لائٹ بند کر دی اور کمرے سے چلا گیا۔ میرا جسم حرکت کرنے سے قاصر تھا، لیکن میری سماعت اور بینائی کام کر رہی تھی۔ کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا، کھڑکی سے چاند کی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وقت بہت سست روی سے گزر رہا ہے۔ پھر مجھے دوسرے کمرے سے آوازیں آنے لگ گئی، پہلے خسر پھسر اور پھر قدموں کی چاپ۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کوئی گھر میں ہے؟ کیا وہی کالے چشمے والا آدمی؟ کیا سمیر خطرے میں ہے؟ میں چیخنا چلانا چاہتی تھی، لیکن میری آواز گلے میں پھنس گئی تھی۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور اپنی انگلی ہلانے کی کوشش کی۔ میرا جسم دوا کے اثر سے مفلوج تھا، لیکن شاید میں نے جوس پورا نہیں پیا تھا۔ میری قوت مدافعت لڑ جھگڑ رہی تھی۔ مجھے ہلکا سا احساس ہوا کہ میں اٹھ سکتی ہوں۔ بہت مشکلوں سے میں نے کروٹ بدلی اور بستر سے نیچے لڑک گئی۔ قالین پر گرنے کی آواز نہیں آئی۔ میں رینگتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ میں نے باہر جھانکا تو لاؤنج میں روشنی تھی اور سمیر صوفے پر بیٹھا تھا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ وہاں کوئی اور بھی نہیں تھا جو فون پر میری بات کر رہا تھا۔ فون پر
میرا گنگا اور بہرا شوہر فون کان سے لگائے بیٹھا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، شاید وہ ویڈیو کال کر رہا ہوگا، لیکن نہیں، فون اس کے کان پر تھا اور اس کا رخ میری طرف نہیں تھا۔ میں نے غور سے سننے کی کوشش کی اور پھر میں نے اس کی آواز سنی، اور وہ آواز جو میں نے شادی کے بعد پہلی بار سنی تھی۔ وہ آواز گونگی نہیں تھی، وہ بہت بھاری، کرخت اور روبدار تھی۔ وہ کسی بوس کی طرح بات کر رہا تھا۔ میرے دل و دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ میرا شوہر بول سکتا ہے، وہ سن سکتا ہے، تو یہ سب کیا تھا؟ یہ خاموشی، یہ معصومی، یہ اشاروں کی زبان، یہ سب ڈھونگ تھا۔ میں صدمے سے وہیں جم چکی تھی۔ میرے جسم جو پہلے ہی ان اب خوف سن تھا، اب خوف سے ٹھنڈا پڑ گیا۔ لیکن اگلا جملہ جو اس نے بولا میری روح کو فنا کر گیا۔ اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب، اس کی آنکھیں کب نکالنی ہیں؟ یہ جملہ سنتے ہی مجھے لگا کہ میں کسی گہری کھائی میں گر رہی ہوں۔ آنکھیں نکالنی ہیں؟ میری آنکھیں؟ وہ میری آنکھوں کی تعریف نہیں کر رہا تھا، وہ ان کا سودا کر رہا تھا۔ وہ پیار نہیں تھا، وہ سرمایہ کاری تھی۔ وہ دیکھ بھال نہیں تھی، وہ پیکج کی تیاری تھی۔ میرا شوہر میرا محافظ نہیں، میرا کسائی تھا۔ خون آلود چہرے پر بہنے لگے، لیکن میں چیخ چلا نہیں سکتی تھی۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں جاگ رہی ہوں تو وہ مجھے ابھی مار ڈالے گا۔ مجھے واپس جانا ہوگا، مجھے بھاگنا ہوگا، لیکن کیسے؟ میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ فون پر ہنس رہا تھا، اور ایک ظالمانہ ہنسی۔ ہاں ہاں، کلائنٹ کو بتا دو مال بالکل تیار ہے، صبح تک ڈلیوری ہو جائے گی۔ میں نے موت کو اتنا قریب کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ میری محبت کا انجام تھا، یہ میری ضد کا نتیجہ تھا۔ اب میرے پاس چند گھنٹے تھے صبح ہونے تک، یا تو پھر میری آنکھیں اس لیب میں ہوں گی یا میں اس گھر سے دور۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کروں گی، لیکن مجھے زندہ رہنا تھا۔ مجھے اس شیطان کا اصلی چہرہ دنیا کو دکھانا تھا۔ میں نے سانس روکی اور واپس پلٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی سمیر کی نظر دروازے کی درز پر پڑی۔ سمیر کی نظر دروازے کی درز پر پڑی تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا، جیسے میں ابھی بھی بے ہوش ہوں۔ میرے کانوں میں اس کے قدموں کی چاپ سنائی دی، جو تیزی سے میری طرف آ رہے تھے۔ وہ دروازے پر آ کر رکا۔ اس کی سانسوں کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور میرے سرہانے آ کھڑا ہوا۔ اس نے جھک کر میرے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کی گرم سانسیں میرے گالوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ مار کر سب کو بھاگ جاؤں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ذرا سی حرکت میری موت کا پروانہ ثابت ہوگی۔ اس نے میرا ہاتھ اٹھایا اور چھوڑ دیا۔ ہاتھ بے جان ہو کر بستر سے لگ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ دوا کا اثر ابھی باقی ہے۔ اس نے اطمینان سے ایک گہری سانس لی اور بڑبڑایا، بس چند گھنٹے اور میری جان، پھر تم آزاد ہو جاؤ گی اور میں امیر۔ اس کی آواز میں وہ محبت نہیں تھی، بلکہ ایک سرد کاروباری لہجہ تھا۔ وہ باہر چلا گیا اور میں نے سکون کا سانس خارج لیا، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی تمام تر قوت ارادی اکٹھی کی اور بستر سے اٹھنے کی کوشش کی۔ میرا جسم ابھی بھی سن تھا، لیکن موت کا خوف انسان سے وہ کام کروا لیتا ہے جو عام حالات میں ناممکن ہوتے ہیں۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی کھڑکی کی طرف بڑھی۔ کھڑکی پر لوہے کی گرل لگی ہوئی تھی، جسے کھولنا ناممکن نہیں تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا۔ کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے میں اپنا دفاع کر سکوں، سوائے اس بھاری لیمپ کے جو سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ میں نے لیمپ کی تار کھینچ کر اسے اتارا اور اپنے ہاتھ میں اس طرح سے باندھ دیا کہ مجھے باتھ روم کی چھوٹی کھڑکی یاد آئی جو شاید کھلی ہو۔ میں گھسیٹتی ہوئی باتھ روم میں گئی، لیکن وہاں بھی گرل لگی تھی۔ میں قید ہو چکی تھی، مکمل طور پر پھنس چکی تھی۔ تبھی مجھے باہر گاڑی رکنے کی آواز چلی آئی۔
پھر ایک نہیں دو تین گاڑیوں کے دروازے بند ہونے کی آوازیں آئیں۔ نیچے دروازہ کھلا اور بھاری قدموں کے ساتھ کی وہ آوازیں سیڑھیوں پر گونجنے لگی۔ وہ آ گئے تھے، وہ ڈاکٹر، اس کی ٹیم آ گئی۔ میری آنکھیں کو نکالنے کے لیے میں واپس بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ میں نے لیمپ کو اپنے کمبل کے نیچے چھپا لیا تھا۔ یہ میرا آخری ہتھیار تھا۔ دروازہ کھلا اور کمرے کی لائٹ جلا دی گئی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ بند آنکھوں میں بھی چبھنے لگی۔ سمیر کی آواز آئی، یہ تیار ہے، اسے نیچے اسٹوڈیو میں لے چلو۔ ایک اور اجنبی مردانہ آواز آئی، اس کی وائٹلز چیک کی ہیں، کلائنٹ کو فریش ٹیشو چاہیے، ذرا سی بھی خرابی ڈیل کینسل کروا سکتی ہے۔ اور سمیر نے ہنس کر جواب دیا، فکر مت کریں، میں نے 6 مہینے اس کی ٹیشو فارمنگ کی ہے، اسے بہترین خوراک دی ہے، دھوپ سے بچا کر رکھا ہے، یہ میری اب تک کی سب سے بہترین فصل ہے۔ فصل؟ وہ مجھے انسان نہیں فصل سمجھ رہا تھا۔ مجھے 2 مضبوط ہاتھوں میں اٹھایا اور اسٹریچر پر ڈال دیا۔ مجھے سیڑھیوں سے نیچے لے جایا جا رہا تھا۔ میرے آنسو بند آنکھوں سے بہہ نکلے، جنہوں نے شاید بے بسی کا اثر سمجھا۔ مجھے اسٹوڈیو میں لایا گیا، جہاں مجھے اب ادویات اور اسپرٹ کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے ایک ٹھنڈی دھاتی میز پر لٹا دیا گیا، میرے ہاتھ پاؤں چمڑے کے پٹوں سے باندھ دیے گئے۔ اب اداکاری کا وقت ختم ہو چکا تھا، مجھے کچھ کرنا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نشتر میری آنکھوں میں اتار دیں، میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ میرے سامنے 3 لوگ کھڑے تھے، سفید کوٹ پہنے ہوئے اور چہروں پر ماسک لگائے ہوئے، لیکن سمیر ماسک کے بغیر تھا۔ وہ اپنی آستینیں چڑھا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکدار سرجیکل چاقو تھا۔ مجھے جاگتا ہوا دیکھ وہ چونکا نہیں بلکہ مسکرا دیا، ایک بہت ہی بھیانک مسکراہٹ۔ اوہ، تو ہماری شہزادی جاگ گئی۔ اس نے بالکل صاف اردو میں کہا، گڈ مارننگ نورین، یا شاید گڈ بائے کہنا چاہیے۔ میں نے نفرت اور غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ چیخ کر کہا، تم ایک شیطان ہو سمیر، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم بول سکتے ہو۔ وہ ہنسا اور اس کی ہنسی کمرے میں گونجی۔ ہاں ہاں، میں بول سکتا ہوں، میں سن بھی سکتا ہوں، اور میں دیکھ بھی سکتا ہوں کہ تم کتنی بے وقوف ہو نورین۔ دنیا میں سب سے آسان کام جذبات کی بھوک رکھنے والی عورتوں کو بے وقوف بنانا ہے۔ تمہیں ایک سہارا چاہیے تھا، ایک خاموش محبت کرنے والا کھلونا چاہیے تھا۔ میں بس تمہارے معیار پر پورا اترا۔ اس نے چاقو کو اپنی انگلی پر پھیرتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگا تھا کہ ایک خوبصورت، ہینڈسم اور ذہین مرد صرف اس لیے تمہارا ہو گیا کہ تم خاص ہو؟ نہیں میری جان، تم خاص نہیں ہو۔ تمہاری آنکھیں خاص ہیں، ان میں جو ہیٹروکرومیا کا شیڈ ہے وہ کروڑوں میں ایک ہوتا ہے، اور میرا کلائنٹ ایسے نایاب نمونوں کا شوقین ہے۔ میرے جسم میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ تم مجھے مار نہیں سکو گے، میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ لیں گے، میں نے دھمکی دی۔ وہ زوروں سے ہنسا، تمہارے گھر والے؟ وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون پر شمالی علاقہ جات چلی گئی ہو۔ میں نے تمہارے فون سے انہیں میسج کر دیا ہے، اور جب تمہاری لاش ملے گی تو وہ ایک حادثہ لگے گا کہ پہاڑی راستے پر گاڑی کھائی میں گر گئی۔ افسوس، صد افسوس۔ اس نے ڈرامائی انداز میں منہ بنایا۔ چلو ڈاکٹر، وقت کم ہے، شروع کرو۔ ایک ماسک والا آدمی میری طرف بڑھا، اس کے ہاتھ میں انجیکشن تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر یہ انجیکشن لگ گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، لیکن میرا دائیں ہاتھ جس میں میں نے کمبل کے نیچے سے لیمپ کا بھاری پیتل کا سٹینڈ چھپا کر مٹھی میں دبا لیا تھا، وہ ابھی تک میری گرفت میں تھا۔ شاید انہوں نے میرے ہاتھ کا کوئی زیور سمجھا، دھیان نہیں دیا۔ جیسے ہی وہ آدمی میرے قریب آیا اور جھکا، میں نے اپنی کلائی کو گھمایا اور پوری
طاقت سے وہ پیتل کا ٹکڑا اس کی آنکھ میں دے مارا اور وہ درد سے چیخا اور پیچھے ہٹا۔ اس کے ہاتھ سے انجیکشن چھوٹ کر میری ران میں چبھ گیا، لیکن دوا اندر نہیں گئی تھی۔ افراتفری مچ گئی اور سمیر غصے سے چلایا کہ پکڑو اسے، بے وقوف کرو، بے وقوف ہو۔ میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنا سر زور سے میز کے کنارے پر دے مارا، جس کا میز کا ایک پایا جو پہلے سے شاید ڈھیلا تھا۔ میں نے اپنا جسم جھٹکا اور بندھے ہوئے ہاتھ سے دوسرے ڈاکٹر کو ٹھڈے مارنے لگی۔ وہ سب بکھلا گئے کیونکہ انہیں امید نہیں تھی کہ ایک نیم بے ہوش لڑکی اتنا مقابلہ کرے گی۔ سمیر میری طرف لپکا، اس نے میرا گلا دبوچ لیا۔ تم میرا نقصان کروا رہی ہو، وہ گرایا۔ اس کی گرفت بہت مضبوط تھی، میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ لیکن تبھی میری نظر پاس پڑی، ٹرے پر پڑی، جہاں سرجیکل اسپرٹ کی بوتل اور لائٹر رکھا گیا تھا، جو شاید کسی اور اوزار کو گرم کرنے کے لیے تھا۔ میں نے اپنی ٹانگوں سے ٹرے کو ٹھوکر دے ماری، بوتل سمیر کے اوپر گری اور اسپرٹ اس کے کپڑوں اور چہروں پر پھیل گئی۔ اسی اثنا میں زخمی ڈاکٹر، جس کی آنکھ سے خون نکل رہا تھا، میں نے فوراً سے پکڑ کرنے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ میز پر رکھے برنر پر جا لگا اور ایک شعلہ بھڑکا۔ آگ نے فوراً اسپرٹ کو پکڑ لیا اور سمیر ایک دم آگ کے شعلوں میں گھر گیا۔ وہ چیختا ہوا پیچھے ہٹا، اس نے میرا گلا چھوڑ دیا۔ کمرے میں دھوئیں اور دوست کے جلنے کی بو آئی۔ باقی دوا ڈاکٹر سے بجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے میز پر پڑے چاقو کو کسی طرح اٹھایا اور اپنے ہاتھ کی رسی کاٹی۔ میں میز سے نیچے گری اور لڑکھڑاتی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی۔ میرے پیچھے سمیر کی دردناک چیخیں تھیں، اسے جانے مت دینا، مار ڈالو اسے۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ہال میں آئی تھی۔ میرا سر چکرا رہا تھا اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن زندگی کی امید مجھے دوڑا رہی تھی۔ میں نے مین دروازے کا رخ کر لیا، لیکن وہ لاک تھا۔ میں نے پاس پڑی کرسی اٹھا کر کھڑکی کے شیشے پر ماری، شیشہ ٹوٹ کر بکھر گیا اور الارم بجنے لگا۔ میں ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے باہر کود گئی۔ میرے بازو اور پیر شیشوں سے زخمی ہو گئے، لیکن مجھے درد کا احساس نہیں تھا۔ میں سڑک پر ننگے پاؤں بھاگی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور سڑک ویران تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا بھی نہیں کہ مجھے اس کا بھاگنا بہت دور اور قریب پولیس اسٹیشن کی طرف بھاگی تھی، جو وہاں سے 1-2 میل کے فاصلے پر۔ میرے پھیپھڑے پھٹنے والے تھے اور حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، لیکن سمیر کو وہ جلی ہوئی شکل اور وہ جملہ، تم ایک فصل ہو، مجھے رکنے کا نام نہیں دے رہا تھا۔ آخر کار پولیس کی موبائل نظر آئی۔ میں سڑک کے بیچوں بیچ آ گئی اور ہاتھ ہلانے لگی۔ گاڑی نے بریک ماری اور انسپکٹر باہر نکلا۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی، صرف اتنا کہہ سکی، میرا شوہر، آنکھیں، اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی۔ میرے والدین میرے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ میرے بیان اور نشاندہی پر انہوں نے چھاپا مارا اور وہاں سے 150 بندہ، بہت بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا۔ سمیر وہاں نہیں تھا، وہ آگ اور دھوئیں کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو چکا، لیکن پولیس کو وہاں سے جو کچھ ملا وہ لرزہ خیز تھا۔ تہہ خانے سے کئی لاشیں برآمد ہوئیں جن کے اعضاء غائب تھے۔ وہ ایک سلاٹر ہاؤس تھا، لیکن سمیر کے لیپ ٹاپ سے جو ڈیٹا ملا اس نے میرے ہوش اڑا ڈالے تھے، اور یہی وہ راز تھا جو آخر میں مجھ پر کھلا، جس نے میری روح کو ہمیشہ کے لیے چھلنی کر دیا۔ پولیس انسپکٹر نے مجھے ایک فائل دی جو سمیر کے ذاتی لاکر سے ملی تھی۔ اس فائل کا نام تھا پروجیکٹ نورین۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فائل کھولی تو پہلی ہی تصویر دیکھ کر میرا دل رک گیا تھا۔ وہ تصویر میری تھی، لیکن وہ ہماری ملاقات کی نہیں تھی، بلکہ وہ میرے تب کی تصویر تھی جب میں 10 سال کی تھی اور سکول یونیفارم کی تھی۔ اس کے نیچے تاریخ لکھی ہوئی تھی، مشاہدہ شروع 2015۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ سمیر مجھے تب سے جانتا تھا جب میں بچی تھی۔ وہ مجھے تب سے ٹریک کر رہا تھا۔
اگلا صفحہ اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ اس میں ایک میڈیکل رپورٹ تھی جو میرے والد کی تھی، جس میں لکھا تھا کہ باپ کو شوگر ہے، اسے پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا جھٹکا آخری صفحے پر تھا، جہاں پر ایک آرڈر فارم لگا ہوا تھا۔ یہ آرڈر ڈارک ویب پر دیا گیا تھا اور خریدار کا نام کوڈ میں تھا، لیکن آرڈر کی تاریخ میرے پیدائش کے صرف 2 دن بعد کی تھی، یعنی مجھے پیدا ہوتے ہی بک کر لیا گیا تھا۔ میری آنکھوں کا رنگ میری پیدائش پر ہی ایک نرس نے نوٹ کر لیا تھا، جو اس نیٹ ورک کی مخبر تھی۔ سمیر محض ایک شوہر نہیں تھا، وہ اس پروجیکٹ کا نگہبان تھا، جسے اس نے 25 سال پالا پوسا تھا تاکہ صحیح وقت پر کاٹ سکے۔ اور فائل کے آخر میں ایک ہاتھ سے لکھا ہوا نوٹ تھا جو سمیر کی لکھائی میں تھا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں نے اس سے شادی کی، اداکاری کی، لیکن ایک چیز جھوٹ نہیں تھی، مجھے اس کی آنکھوں سے واقعی پیار ہو گیا تھا۔ اس لیے میں نے کلائنٹ سے درخواست کی تھی کہ آنکھیں نکالنے کے بعد اسے زندہ چھوڑ دیا جائے، تاکہ میں اسے اندھی حالت میں اپنے پاس رکھ سکوں، ہمیشہ کے لیے ایک گڑیا کی طرح۔ میں نے فائل بند کر دی اور پہلی بار مجھے اپنی بینائی پر بوجھ محسوس ہوا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، سورج نکل رہا تھا، لیکن میری دنیا میں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھیرا ہو چکا تھا، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میری پوری زندگی، میرا بچپن، میری جوانی، میری محبت، سب ایک جھوٹ تھا، سب ایک منصوبہ تھا۔ میں ایک عام انسان نہیں تھی، میں ایک صرف آرڈر 405 کی تھی جسے ڈیلیور ہونا تھا، اور وہ درندہ جو میرا شوہر تھا وہ ابھی بھی کہیں باہر موجود تھا، اپنی ادھوری محبت اور میرے لیے ایک خالی پنجرہ لیے ہوئے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔